اس کو بخشی ہماری جانیں اور ہماری روحیں پر قربان ہو جائے آقا صاحب کی ذات اقدس پر کہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بخشی، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت موسیٰ کلیم اللہ کو بخشی، اور جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بخشی، کیونکہ انبیاء جو اللہ سے خالصتاً عشق کی منزل پر ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء کا عشق کا یہ عالم تھا کہ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، لباس بشریت میں تمام مرحلے طے کر، لباس بشریت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اگر صرف روح جاتی، کبھی کبھی یہ اختلافی موضوع بھی سامنے آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی جو ہے کی روح گئی تھی میں وہاں شب اسریٰ میں، جسم نہیں گیا تھا، ان کی محدودیت کی کیفیت ہے یہ کہ اللہ کو قادر مطلق مانے اگر تو ہر دائرے میں قدرت ہے، ہر دائرے میں قدرت ہے، وہ جسم اور روح کو ساتھ لے جانے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یہاں کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی امام الانبیاء کو، ہاں یہ صیغہ آ سکتا تھا قرآن میں، عبدہی فرمایا، اپنی طرف نسبت دی اللہ نے اپنے حبیب کو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرمایا، جو کنکریاں غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے پھینکی اور مشرکین ہلاک ہوئے، اب اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ شان رحمت للعالمین پہ کوئی بات آئے، اس پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا، رحمت ہے تو لوگ کہتے تھے فلاں جنگ میں تو رحمت دی تھے، وہ تو غضب نظر آیا تھا، آپ نے بھی کنکریاں پھینکی اور کنکریاں بٹ گئی، جس کو لگی وہ اسی سے ہلاک ہو گئے مشرکین مکہ اور اللہ کے باغی، اللہ کے مخالفین، تو اللہ نے اس عمل کو اپنے سے منسوب کر دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے مگر آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ یہاں اتنی زبردست پروٹوکول ہمارے نبی کو اللہ نے دیا، ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا، یہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، ایسا ایگریمنٹ ہوا، میں ٹائم نہیں دے رہا اجازت میں بہت کچھ کو بیان کرتا کہ صلح حدیبیہ بغیر تیاری کے صرف احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب تشریف لائے، مکہ والوں کو جو معلوم ہوا ابو سفیان وغیرہ کو، انہوں نے بغاوت کی کہ نہیں ہم آپ کو حج عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے میٹنگ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ افواہ پھیل گئی، وہ بات کہتے ہیں نیگوسیشن کے لیے گئے تھے، مگر یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت تجدید بیت کا مسئلہ طے ہوا، اللہ کے نبی نے اصحاب سے بیت کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو پختہ کیا، دوبارہ بیت کی، اصحاب نے آگے بیت کی، اور جب سب کے بیت ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں سب نے ہاتھ رکھا، تو آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان ظاہر میں نہیں ہے مگر یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی بیعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، پھر اللہ کی جانب سے قرآن میں مضمون آ گیا کہ ید اللہ، اس بیعت کی اس کیفیت پہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اسی لیے مکے میں کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ شق القمر قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کی صورت ہے سورہ قمر میں شق القمر، چاند پھٹ گیا، کہاں؟ مکے میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا تو انگلی میں وہ ان کو شہادت میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیر دیا۔ اسی لیے دوستوں
ایک چھوٹا سا پیغام دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ ہمیشہ تسبیح دائیں جیب میں ہو اور پیسے بائیں جیب میں ہو، یہ تربیت کرتا ہے۔ ہمیشہ جس سے ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہماری تسبیحات ہونی چاہیے، اور جس سے ہم نجاست صاف کرتے ہیں اس میں دنیا کی نجس ترین چیز جو ہے معلوم ہوتا ہے، جو یہیں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، تو یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ خیر خواہ سے آج برو یہ لطف عام شرعمی دورت روا بگزور گام، عام لوگوں کے لیے سختی تو اہل اللہ پر ہے، سختی تو اہل اللہ پر ہے، انبیاء پر ہے، جنہوں نے سختیاں جھیل کر انسانیت کے لیے ڈیمو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈیمونسٹریشن جو ہوتی ہے، صبر کا پیمانہ کہاں دکھایا؟ ایوب میں دکھایا۔ شفا کا پیمانہ کہاں دکھایا؟ عیسیٰ میں دکھایا۔ کشتی سازی کا کہاں دکھایا؟ نوح میں دکھایا۔ کلام کہاں دکھایا؟ موسیٰ میں دکھایا۔ تو مختلف انبیاء زراعت کہاں دکھائی؟ حضرت زکریا میں دکھائی۔ تو یہ جو مختلف علوم، کپڑے بنانے کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت شیت آدم علیہ السلام کے خلیفہ، ان کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام نے سب سے پہلے، یعنی کہ جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے جسے آپ گارمنٹ انڈسٹری کہتے ہیں، اس کے سرخیر کون ہے؟ اس کے سرخیر حضرت شیت علیہ السلام۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی علوم ہیں، انبیاء نے اپنی ذاتوں پر جھیل کر، اپنی علم نباتات کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا علم، جسے سکھایا حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ہم بار بار ان نشستوں میں اس کا ذکر جو کر رہے ہیں، ہمارے بچوں میں پختگی پیدا ہو، یہ جب گفتگو کریں تو قرآن کی گفتگو کریں، جب یہ حوالہ دیں تو قرآن کا حوالہ دیں۔ یہ سارے علوم اس طرح سے انبیاء نے تکلیفیں اور مصیبتیں جھیل کر انسانیت کو تا قیام قیامت تک کے لیے جو میسج کنوے کیا، وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ، اللہ کی پہچان کبھی پہچان ہوگی جب آگہی ہوگی، جب آگہی نہیں ہوگی۔ سمپل سا فارمولہ ہے، ہر کے خود بشناخت یزدہ روشنا، جو خود کو پہچانے گا، آنکھیں کیسے جھپکتی ہیں، سانس کیسے چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی سانس نہیں آتی، ان لوگوں سے پوچھیں جن کی آنکھوں میں چشمے لگے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتا، وہ کیسی کیسے انعامات و اکرامات ہمارے وجودوں میں اللہ نے بغیر کسی کمی بیشی کی جو انبیاء کو دیا، اہل اللہ کو دیا، ہمیں بھی دے دیا۔ اس کی شان فیاضی دیکھیں کیسی ہے۔ تو کیا شکرانہ ادا ہو رہا ہے؟ شکرانہ ادا ہو رہا ہے؟ ضرور نہیں ہے کہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بینچوں پہ بیٹھے ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان تک یہ میسج کنوے ہو جاتا ہے اور ان کی زبانوں کی گرہیں کھل جاتی ہیں، ان کے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، زاویے کو اختیار کر کے کرتے ہیں، تو پھر یہ جاگنے کی کیفیت کا نام ہے۔ یہاں سے ہم جاگ رہے ہیں، یہاں سے ہم معاملات کو سمجھ رہے ہیں، اور جیسے جاگتے جائیں گے، ہر کے خود بشناخت یزدہ روشناخت، تو جو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا۔ ورنہ گمرہی کی زندگی، 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ دنیا داری ہی میں گزر گئی۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، 70 سال کے بعد انتقال ہوا، جب وہاں پہنچے تو وہاں کی کوئی کمائی نہیں ہے، وہاں کی کچھ بھی نہیں ہے۔ بیویاں، بیٹیاں، بہویں، مال دروازے پہ رک گئی، بیٹوں نے کندھے پہ لاد کے قبر کے کنارے پہنچایا، وہ وہاں رک گئے۔ تو جائے گا بیٹا وہاں ساتھ ابا کے ساتھ؟ ہم ابا کے چکر میں لگ رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں بہت ٹائم کام کرنے باقی ہے، وہ وہاں تک پہنچا گئے، اس کے بعد وہ بھی رک گئے۔ اب کیا چیز ساتھ جائے گی اندر؟ اعمال صالح کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال، پوری زندگی تبلیغ 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 میں گزر گئی، مگر جب وہاں گئے تو وہاں سامان نہیں پہنچا۔ بھائی جو کی تھی نا، وہ جو کہتے بیٹی کہتے ہیں، بیٹی تو کی نہیں، ہم نے ساری بیٹیاں کی۔ امریکہ سے مال آ جاتا ہے، اور کینیڈا سے بھی آ جاتا ہے، آسٹریلیا سے بھی آ جاتا ہے، عربستان سے بھی آ جاتا ہے، یہ ساری بیٹیاں پہنچ رہی ہیں گھر پہ، مگر وہ بیٹی جو آگے جانی ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم ظاہر داری اور ظاہری محبت کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں، ہم نے تعلق باللہ کی کیفیت کو بھلا دیا ہے۔ جب ہم تعلق باللہ کی کیفیت کو بھلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے اس مضمون کو جو مولانا نے شروع کیا تھا اس کا خلاصہ بھی سن لیتے ہیں، تاکہ یہ آج مضمون یہاں سمٹ جائے گا، اور اس کو پھر اگلے مناظر اگلی نشستوں میں آئیں گے۔ بادشاہ کی مثال اس قصے میں روح کی سی ہے، خلاصہ بھی اس حکایت میں بادشاہ
کی مثال روح کی ہے اور اس کنیز کی مثال نفس کی سی ہے.